نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في دار أمن مغرق خذ أيدينا وسهل لنا أشقانا بعد الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کے، اور ہر چیز کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے۔ جب ہم اس حکمت کو تلاش کرتے ہیں نا بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے کے، تو ہمیں قرآن مجید سے اس حکمت کے بارے میں اطلاع ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں ایک عقیدہ، ایک مسئلہ واضح طور پر ملتا ہے کہ بندہ تب تک بندہ کہلاتا ہے جب تک وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور بندہ عزت والا تب تک ہوتا ہے جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جس کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، وہ ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے۔ جہاں تک دیکھیے کہ ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت کا تمام نبیوں اور رسولوں سے بھی افضل تھا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی افضل ہونے کے باوجود کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ نے آپ کو خوشخبری دے دی نا کہ فرمایا محبوب آپ کے وسیلے سے ہم نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بھی بخش دیے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام عبادت آپ نے کبھی نہیں چھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ زندگی کے جس مقام پہ بھی آپ ان کی سیرت کا ملاحظہ کریں گے تو آپ ان کو اللہ کا عبد پائیں گے۔ یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، اتنی لگاتار عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ سوجن آ جایا، ورم آ جایا کرتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی بخشش کی نوید آپ کو دے دی، اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو جواب دیا آج بھی ہمارے لیے وہ مشر راہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں افلا اکون عبدا شکورا، دو یہاں پہ ہوتی ہیں حدیث مبارکہ کے۔ پہلا تو آپ نے یہ فرمایا نا کہ رب نے مجھے بندہ بنایا ہے تو میں بندہ نہ بنوں گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بندہ بھی وہ کہ جو رب کا شکر ادا کرنے والا ہے، میں رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں۔ تو کہ فرمایا بندے تو سارے ہی رب کے بندے ہیں، اور بندگی کا حق یہ ہے کہ ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اپنے سامنے آتی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ نے جو اتنی نعمتیں بندے پہ کی ہیں تو ان نعمتوں کا شکریہ بھی بندے پہ واجب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میرے یارو تم میرا ورم پاؤں کا دیکھ کر مجھ سے احساس محبت کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ عبادت کو ترک کر دو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو، کمی کر دو اس میں۔ میں نے یہ عبادت جتنی بھی زیادہ ہوگی اللہ کے ہاں مقام اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عبادت کی وجہ سے، اور
اور بندے کی تخلیق بھی عبادت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا اور آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کیونکہ آج یہ اشارے ثواب کی بھی محفل ہے، تو میں اسی اشارے ثواب کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا، لیکن میں اسی تمیز کو آگے باندھ کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بحیثیت مومن ہمارے لیے عبادت کی صرف 3 قسم، ان 3 قسموں کے علاوہ عبادت کی کوئی چوتھی قسم ہے۔ ایک ہوتی ہے عبادت بدنی، جو عبادت کرتے ہوئے بندے کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید سننے کے لیے، احادیث مبارکہ سننے کے لیے، حضور علیہ السلام کی مدح سننے کے لیے، تو یہ آپ اپنے بدن کو تکلیف دے کے یہاں پہ آئے ہوئے۔ اسی وجہ سے جو بندے وہاں پہ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ان سے عرض کی تھوڑا آگے آ جائے تاکہ تھوڑا سا آپ کے بدن کو تکلیف بھی ہو۔ یہ عبادت کی بدنی عبادت ہے، تو بدنی عبادت اس عبادت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں بندے کے جسم کو تکلیف ہو۔ اس میں پھر بے شمار مثالیں بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا بدنی عبادت میں سے ہے، نماز پڑھنا بدنی عبادت میں سے ہے، احادیث مبارکہ پڑھنا سننا سنانا یہ بدنی عبادت میں سے ہے۔ دوسری عبادت کی قسم ہے مالی۔ یہ وہ عبادت ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا حلال رزق اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ مالی عبادت ہے، جس کو ہم صدقہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی بھی پھر آگے قسمیں بن جاتی ہیں۔ فرض میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، نفل میں صدقہ آ جاتا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو مجموعہ ہو، جس میں بندے کا مال بھی لگے اور بندے کے جسم کو بھی تکلیف ہو، ان دونوں کا مجموعہ۔ ان تینوں قسموں سے علاوہ عبادت کی کوئی قسم نہیں۔ بحیثیت مومن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی یہ 3 قسمیں ہیں: مالی عبادت، بدنی عبادت، مجموعہ، جس میں بدن کو بھی تکلیف ہو، مال بھی لگے۔ اور اس کی مثال میں دیتا چلا جو حج یا عمرہ، آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جسم کو بھی تکلیف ہو، برداشت کرنا پڑتی ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، یہ تیسری قسم ہے۔ بحیثیت مومن ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ بندہ ان تینوں قسموں کی عبادت میں سے جو قسم بھی عبادت کی کرے، ادا کرے، اس قسم میں بھی مشغول ہو، تو بندہ جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے ثواب صرف اس بندے کو ہی نہیں ہوتا۔ مثلا میں ایک عبادت کر رہا ہوں، چاہے مالی ہے یا بدنی ہے یا مجموعہ ہے، یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے آپ کے امتیوں پر، کہ عبادت زندہ بندہ کرتا ہے، ثواب اسے تو ملتا ہی ہے کیونکہ وہ تو مشقت برداشت کر رہا ہے، اسے تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کی اس عبادت کا ثواب جس اپنے مرحوم مسلمان کو وہ قبر میں دینا چاہے اس کو بھی ملتا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت۔ جو مرضی آپ عبادت رہے، بدنی عبادت رہے، آپ کے بدن کو تکلیف ہوگی، زندہ بندے کے بدن کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ زندہ بدن جب تکلیف اٹھا کر اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے نام اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا، اور وہ اس عبادت کا ثواب اگر اپنے کسی مرحوم کو بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں بھی اس کے ثواب کو پہنچا کر اس کی ہوئی عبادت کا ثواب اسے عطا کر کے اس کی قبر کو بھی جنت الفردوس کے باغوں سے باہر آتا ہے۔ اس میں بے شمار دلائل ہیں، لیکن میں ایک ایک دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک صحابی آتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امی افتلطت، کیونکہ آج میرے بھائی کی والدہ صاحبہ کے اصال ثواب کی یہ محفل ہے جس میں میں اور آپ سارے اکٹھے ہیں، تو میں اسی حوالے سے یہ پہلی حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ صحابی آپ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امی افتلطت، میری والدہ کا اچانک وصال ہو گیا، ان پر موت کے اثرات نہیں آئے پہلے، اچانک وصال ہو گیا، جیسے آج کل موتیں آ رہی ہیں۔ اگر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، اگر وہ پہلے سے بیمار ہوتے ہیں، ایسی بیماری لائق ہوتی جس میں بندے کو پتا ہو چل جاتا ہے کہ اب میرا اٹھنا محال ہے، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے نبی اگر ایسی کوئی بات ہوتی نا تو پھر تو بندہ بھی ظاہر ہے
اپنی قبر کے لیے اس وقت بھی کوئی نہ کوئی کام کر کے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی عمل کر کے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی کی ہوئی کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جاتا ہے۔ وہ عبادات کی تینوں قسموں میں سے کوئی نہ کوئی عبادت کر کے جاتا ہے، لیکن عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی امی اختلطت، میری والدہ کا تو اچانک وصال ہو گیا تھا، انہیں تو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ان پر جب موت کے اثرات آئے تو وہ کوئی عمل کر ہی نہیں سکی، لیکن میرا یہ خیال ہے، خود صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرا یہ خیال ہے لو تکلمت لصدقت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر میری والدہ کو موقع مل جاتا، اپنے موت کے اثرات آنے سے پہلے پتہ چل جاتا کہ میری موت آ رہی ہے، میں اس دنیا سے جا رہی ہے، انہیں کلام کرنے کا موقع مل جاتا، جیسے حدیث کے الفاظ ہے لو تکلمت، اگر انہیں کلام کرنے کا موقع ملتا لصدقت، وہ اپنے مال میں سے اپنے لیے صدقہ کر کے جاتا، یا صدقہ کرنے کا حکم دے دیتی، اپنے وارثوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتی کہ میری طرف سے صدقہ کرو۔ اب یہ مالی عبادت کی میں مثال دے رہا ہوں، لو تکلمت لصدقت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا آپ سے کویسچن یہ ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری والدہ کا وصال ہو گیا، اچانک وصال ہوا ہے، انہیں نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، میرا یہ ذہن کہتا ہے کہ اگر میری والدہ کو نیکی کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کر کے جاتا، مالی عبادت اپنے لیے کر کے جاتا، لیکن کیونکہ آپ وہ تو چلی گئی ہے نا اس دنیا سے، میں ان کا وارث موجود ہوں، میں ان کا بیٹا موجود ہوں، اللہ کے نبی اَيَنفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، مرنے کے بعد بندے کا مال بھی بندے کا نہیں رہتا، وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے، جس مال کے لیے بندہ ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، جیسے ہی روح اس کے کف سے ہنسی سے پرواز کرتی ہے، وہ مال اس کا نہیں رہتا، وہ وارثوں کا بن جاتا ہے، پچھلوں کا بن جاتا ہے۔ اب صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، وہ چلی گئی ہے، اچانک وصال ہوا، انہوں نے صدقہ نہیں کر سکا، اَيَنفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، مال جو ہے ان کا بچا ہوا تھا جو میرا اپنا کمایا ہوا ہے، اب مال میرا ہے، صدقہ بھی میں کروں گا، یہ مالی عبادت بھی میں کروں گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا یہ ہے کہ صدقہ میں کروں گا، عبادت میں کروں گا، اَيَنفَعُهَا، میری والدہ کو بھی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ میں اپنی والدہ کو بھی قبر میں فائدہ دینا چاہتا ہوں، عبادت میں کروں گا، عبادت میری ہے، صدقہ میں کروں گا، اب مال میرا ہے، میں اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اَيَنفَعُهَا، لیکن میرا نظریہ اور تصور یہ ہے کہ اس عبادت کا ثواب مجھے بھی ملے، میری مرحوم والدہ کو بھی قبر میں ملے، ان کی قبر بھی جنت کے باغوں سے باغ بن جائے، ان کی قبر بھی اس میں ساری تنگیاں اور مشکلات ان کے لیے دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی سوال یہ کرنا ہے کہ کیا شریعت مطالعہ میں ایسا حکم موجود ہے کہ عبادت کوئی کرے ثواب کسی اور کو قبر میں جا سکے؟ میرا بھی آپ سے یہ سوال ہے کہ میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اَيَنفَعُهَا، کیا اسے نفع ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرے یار، اسلام کی خصوصیات میں یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے میری امت پہ اتنا کرم کیا ہے کہ عبادت زندہ کرے گا لیکن ثواب قبر والوں کو بھی ملتا ہے۔ میں نہم، ہاں تو صدقہ کر، اور صدقہ کرنے کے بعد اس صدقے کا ثواب اپنی والدہ کو بھیج دے، صدقہ کرنا تیرا کام ہے، عبادت کرنا تیرا کام ہے، اللہ تجھے بھی ثواب عطا کرے گا، تیرے ثواب میں بغیر کمی کیے قبر میں تیری والدہ کو بھی ثواب عطا کرے گا۔ یہ پہلی عبادت کی قسم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اسی طریقے سے بدنی اور ان دونوں کے مجموعے کی اگر بات کروں تو حدیث کے اندر آتا ہے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد کا وصال ہو گیا، لیکن ان پہ حج تھا، حج فرض تھا، وہ حج نہیں کر سکے، اب ان کا وصال ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افعجہن ہو، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو انہیں ثواب مل جائے، ان کا حج ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، یہ تو حج بدل بنتا ہے۔ آپ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حج ان پہ فرض تھا، یہ عبادت انہوں نے کرنی تھی، بدنی عبادت بھی کرنی تھی، مالی عبادت بھی کرنی تھی،
تو انہوں نے پیسے بھی خرچ کرنے تھے اور بدن کو بھی تکلیف دینا تھی، حج کرنا تھا انہیں۔ اب حج وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا تو وصال ہو گیا۔ اب پیسے بھی میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، طواف بھی میں کروں گا، سعی بھی میں کروں گا، میدان عرفات میں قیام بھی میں کروں گا، مزدلفہ میں رات بھی میں گزاروں گا، شیطانوں کو کنکریاں بھی میں ماروں گا، قربانی بھی میں کروں گا۔ لیکن اللہ کے نبی سوال میرا یہ ہے، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ ساری عبادتوں کا مرکب مجموعہ عبادت، بدنی بھی اور مالی بھی میں کروں گا، لیکن کیا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے گا؟ ان کا فرض ادا ہو جائے گا؟ یہاں پہ حضور علیہ السلام اسی طریقے سے جواب دے سکتے تھے کہ ہاں میرے یار تو ان کی طرف سے حج کر، ان کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھایا اپنے امت کو۔ آپ نے پہلے سوال کیا، فرمایا میرے یار اگر تیرے والد پہ قرضہ ہوتا تو ان کی طرف سے قرضہ ادا کرتا تو کیا ادا ہو جاتا؟ یہ تو عقلی بات ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی بندہ کسی دوسرے شخص کا قرضہ ادا کر دے، اس کو کہے جو قرض دینے والا ہے بھائی یہ قرضہ فلانے کی طرف سے میں تجھے دے رہا ہوں، تو وہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، وہ بندہ خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے میرے پیسے مجھے مل گئے، وہ بری ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی بڑے اچھے انداز سے، کیونکہ آپ خود الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ کے تحت تبلیغ کیا کرتے تھے، آپ نے بڑے اچھے انداز سے اپنی امت کو پیغام دیا۔ فرمایا میرے یار اگر تیرے والد کا قرضہ ہوتا نا تو اگر اپنے والد کی طرف سے قرضہ ادا کرتا تو کیا ادا ہو جاتا؟ عرض کرتے ہیں صحابی نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ادا ہو جاتا، کیونکہ میں تو اس کا حق ادا کر دیتا، جو میرے والد پر اس کا حق تھا تو بندے کا میں حق ادا کر دیتا تو ادا ہو جاتا، بندہ خوش ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ جو اللہ کا حق بندے پہ ہے، اگر کوئی بندہ اس بندے کا حق اللہ کی طرف سے ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کے فرض کو بھی قبول کر لیں گے اور اس بندے کی قبر میں اس کو ثواب بھی عطا کریں گے۔ یہ مجموعہ عبادت بن گئی کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ میری امت کے لیے یہ بھی اسلام کا خاصہ ہے کہ عبادت زندہ کرے لیکن ثواب قبر والے کو پہنچاؤ۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم سب کو پتا ہے کہ جب بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ جو اعمال لے کے قبر میں جاتا ہے اس اعمال کے ساتھ قبر کے اندر سے ہی بندے کا حساب شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہی بندے کو یا عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ اس کی قبر کو بنا دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چند دن گزرنے کے بعد ایک بندے کا اچانک قبر میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کی قبر جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے تو ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ نہ کرے، اللہ پناہ دے سے اپنے کسی اعمال کی وجہ سے قبر میں عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو یا تو اس کا عذاب ختم کر دیا جاتا ہے یا عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اسے ریلیکسیشن ہو جاتی ہے قبر کے اندر اچانک، کیونکہ اس کے اعمال تو ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد بندے کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 قسم کے اعمال کے۔ اب جب اچانک اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ عرض کرتا ہے اے رب ای شیء ھذا، یا اللہ یہ کیا، میں پہلے دن قبر میں آیا تھا، جو میرے اعمال تھے اس کے مطابق میرا حساب شروع ہو گیا تھا، آج اچانک قبر میں میرا درجہ بلند کیوں کر دیا گیا؟ آج اچانک قبر میں میرے عذاب میں کمی کیوں کر دی گئی، یا عذاب ختم کیوں کر دیا گیا، یا جنت کے باغوں میں سے میرے باغ میں اضافہ کیوں ہو گیا؟ جب وہ یہ بندہ سوال کرتا ہے، یقال لہ، حدیث کا الفاظ ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے اسے جواب دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں والدوں کا، اے بندے تو دنیا میں اولاد چھوڑ کے آیا تھا، تو دنیا میں بیٹا چھوڑ کے آیا تھا، تجھے اللہ نے اولاد عطا کی تھی۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے الہ العالمین، اولاد تو میں چھوڑ کے آیا تھا، پہلے دن سے چھوڑ کے آیا تھا، جب میں قبر میں آیا تھا اس دن بھی میری اولاد موجود تھی، جب مجھے دفن کیا گیا تھا اس دن بھی میری اولاد موجود تھی، جب مجھ پہ رات گزری قبر کے اندر تب بھی میری اولاد موجود تھی، لیکن آج میرے قبر میں اضافہ کیوں کر دیا گیا، میرے درجے میں اضافہ کیوں کر دیا گیا؟ تو یہاں حدیث کے الفاظ ہیں قابل غور ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقال لہ ولدک استغفرک، اسے کہا جاتا
قبر میں تیرے اس درجے میں اضافہ کر۔ استغفر کا یہ حدیث کا الفاظ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسے کہا جاتا ہے بندے اولاد چھوڑ کے آیا تھا تو آج اولاد نے استغفار مانگی ہے، اس نے دعا کی ہے، تیری بخشش کے لیے دعا کی ہے، تو اللہ نے اس کی عبادت کی وجہ سے قبر میں تیرا درجہ بلند کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تینوں قسم کی عبادت کا ثواب جس طرح زندوں کو ہوتا ہے اسی طرح مردوں کو بھی ہوتا ہے۔ قبر کے اندر جب ان کو ثواب دیا جائے، بھیجا جائے، تو جس طرح عبادت کرنے والے کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ اسے مقام عطا کرتا ہے، اسی طرح مرحومین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ثواب دیتا ہے۔ اور اس پر دلیل تینوں پر، ایک دلیل آخری حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سب پر دلیل بن جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث کے راوی، یہ میں حدیث اس لیے بیان کروں کہ آج اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام کیا جائے تو اس میں ہمیشہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں، برے کاموں میں کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن کیونکہ 12 بجے دعا کا ٹائم ہے تو اس لیے اس پر ٹائم کریں گے، کیونکہ آج ہم قبرستان میں جا رہے ہوتے ہیں جنازے کے ساتھ، تو آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے فون پہ کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی آج تک کسی مولوی کو میں نے نہیں دیکھا کسی نے فتویٰ لگایا ہو بھائی یہ باتیں کرنا تو حرام ہے، حالانکہ مکروہ تحریمی ہے، جنازے کے ساتھ تو خاموشی سے جانا چاہیے۔ کہیں آپ نے سنا ہو کسی مولوی نے فتویٰ دیا؟ میں نے تو کہیں بھی نہیں سنا جتنی زندگی گزاری ہے 24، لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ ذکر و اذکار شروع کر دیں تو فتوے لگ جائیں، لگتے ہیں نا فتوے۔ یہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بدعت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت ہے، تو شیطان ہمیشہ بندوں کو وہیں سے روکتا ہے جہاں پہ بندوں کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اس سے آگے چلے جائیں، میں ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد جو لوائقین ہوتے ہیں لوگ ان کو ملنا شروع، میت تو وہیں پہ پڑی ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اگر مر جائے تو اس کی زیارت کرنی ہے، جو اس کا چہرہ دیکھنا ہے، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، وہاں پہ میت پڑی ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ جنازے کے فوراً بعد دفن میں دیری نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی عذر نہ ہو، پہلے چہرہ دیکھ لو۔ ساری زندگی وہ بندہ آپ کے پاس ہے، اب چہرہ دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کسی مولوی نے کوئی فتویٰ دیا ہو کسی جگہ پہ یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، میں نے نہیں سنا، لیکن اگر آپ جنازے کے فوراً بعد اس کی بخشش کے لیے دعا کر دیں تو کتنے فتوے لگتے ہیں، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہم ہر نیک کام میں فتوے دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو، لیکن جو برا کام ہے اس میں کوئی منع نہیں کرتا۔ اسی لیے میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ محفل منعقد کی ہے، یہ نہیں فرق پڑتا کہ بندے کتنے ہیں، 4 بندے ہوں، اگر ان میں سے ایک کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے گا۔ یہ تو لازمی نہیں ہے کہ 1000 بندے ہوں، جتنے بھی بندے ہوں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بھی بخشش کروانا چاہتے ہیں اور اپنے لوائقین کی بھی بخشش کروانا چاہتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ طریقہ اپنا بیان کرتے ہیں، یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ جس کو آج ہم کہہ دیں کہ یہ سارا کچھ کرنا بدعت ہے، شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کے دور سے، اور حضرت انس بن مالک جو حدیث بیان کرتے ہیں میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، فرماتے ہیں نحن نتصدق عن موتانا، ہمارا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے جو مرنے والے مر کے چلے جاتے ہمارے رشتہ دار، ہمارے لوائقین، ہم ان کی طرف سے صدقہ دیا کرتے تھے۔ صدقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں اس کی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ نحن نتصدق عن موتانا، ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ دیا کرتے تھے، یہ بن گئی مالی عبادت۔ وَنَحْنُ نَحُجُّ عَنْهُمْ، کہتے ہیں صرف صدقہ نہیں، مکہ شریف میں ہوا کرتے تھے، ہر سال حج کی سعادت مل جاتی، ایک مرتبہ زندگی کے اندر حج کرنا فرض ہے ایسا کہ استطاعت، باقی سارے حج نفلی ہوا کرتے تھے۔ تو صحابی فرماتے ہیں ہم جب بھی نفلی حج کرتے نا اپنے کسی مرحوم کے نام کر دیا کرتے تھے۔ نحن نحج عنہم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہم اپنے مرحومین کی طرف سے حج بھی کیا کرتے تھے۔ اب تیسرا جملہ حدیث کا سنیے، فرماتے ہیں نحن ندعو لهم۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے مالی عبادت کی مثال دی حدیث کے حوالے سے، پھر مجموعہ عبادت کی مثال دی، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک صرف نہیں کیا کرتا تھا، نحنوں کا انہوں نے ضمیر استعمال کی ہے، ہم سارے صحابہ اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کیا کرتے تھے، سارے صحابہ اپنے مرحومین کی طرف سے حج کیا
ہم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، یہ بن گئی بدنی عبادت۔ تینوں عبادتیں اس حدیث کے اندر آ گئی۔ اب صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان کبھی یہ اختلاف نہیں ہوا کہ کرتے ہم ہیں، مرحومین کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا یا بدعت ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں بس اتنا ذہن میں مسئلہ ضرور تھا، اللہ کے نبی سے کبھی پوچھا نہیں تھا، اپنے پاس سے یہ سارے عمل شروع کر دیے تو دل میں یہ خیال آیا کہ عبادت ہم کر رہے ہیں، مال ہم خرچ کر رہے ہیں، بدن کو تکلیف ہم دے رہے ہیں، اپنے بدن کو جن کے لیے کر رہے ہیں کیا انہیں بھی ثواب پہنچتا ہے یا نہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں سوال یہ آیا کہ جن مرحومین کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، تکلیف ہمیں برداشت ہو رہی ہے، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھ سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کے غلام ہو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو، موقع پا کر حضور علیہ السلام سے پوچھ لینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ تینوں قسم کی باتیں کرتے ہم ہیں، ثواب اپنے مردوں کو بھیجتے ہیں، فَعَلِ يَصِلُ إِلَيْهِمْ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری عبادت کا ثواب انہیں پہنچتا ہے کیا؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلا گیا، میں نے سارا کچھ بیان کیا، پوری حدیث اس کی تفصیل پھر میں نے بیان کر دیا تھا، آپ کو بیان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں تینوں قسموں کی عبادت کا سوال میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی عبادت ہم کرتے ہیں، وزنی بھی، مالی بھی، مجموعہ بھی، ثواب اس کا اپنے مردوں کو بھیجتے ہیں، تو کیا انہیں ثواب پہنچتا ہے یا نہیں قبر میں جا چکے؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے جواب دینے سے پہلے مجھے فرمایا انس یہ پوچھ رہے ہو کہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال کر رہے ہو کہ تمہاری عبادت کا ثواب انہیں پہنچتا ہے یا نہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ وہ خوش کتنے ہوتے ہیں؟ میں ان کے ساتھ اگر تعلق قائم کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے تو پھر تمہیں کام ہی یہی کرنا پڑے گا۔ فَحَالِ يَصِلُ إِلَيْهِ، انہوں نے عرض کی کیا انہیں پہنچتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نَحَمْ يَصِلُ إِلَيْهِ وَيَفْرَخُ بِهِ كَمَا يَفْرَخُ أَحَدُكُمُ الْهَدْيَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ فرمایا انس یہ سوال کرتے ہو کہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادت کرنا تمہارا کام ہے، ثواب بھیجنا تمہارا کام ہے، اور قبر کے اندر پہنچانا اللہ کا کام ہے، اور تمہارا یہ ثواب بھیجنا قبر کے اندر انہیں اتنا پسند آتا ہے جتنا کوئی دوست دنیا کے اندر کسی دوست کو تحفہ دیتا ہے تو وہ اس تحفے سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح قبر والے تمہارے ثواب سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے عبادت اسی کی وجہ سے ہم دنیا میں معزز ہوں گے، اور یہ عبادت صرف اپنے کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ اپنے مرحومین کو ہی فائدہ دیتی ہے، تو لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ رکھیے تاکہ اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں، قبر میں بھی کامیاب ہو سکیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ خدا کا دن کے قرآن مجید میں یہ ادعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمیں ان کی تعداد کا تعین نہیں پتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی یا جو رسول بھی بھیجا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، وہ رسول اور نبی آتے رہے، ان کا امتی جب ان کا کلمہ پڑھتا تو اس کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ وہ کہہ دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان آدم نبی اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا ایمان مکمل ہو جاتا۔ بیان ہی یہ سلسلہ چلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلایا، جس نبی یا رسول کا امتی کلمہ پڑھتا نا بس اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ ہمارا رسول ہے، یہ اللہ نے اس کو رسول بنا کے بھیجا، اس نبی کے امتی کا ایمان مکمل ہو جاتا۔ لیکن اگر آپ بات کریں مومن کی، مسلمان کی، تو مومن اور مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر وہ صرف اتنا کہے کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا ایمان مکمل تب ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں ایک اللہ عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ جب تک وہ یہ عقیدہ نہ رکھے نا کہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں ہوتی، نہ ذلی نہ فرضی،
نہ بروزی، کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کی وضاحت حضور علیہ السلام نے خود کر دی، جس کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے یارو ان قریب میری امت میں ثلاثون کذابون، آپ نے تعداد تعین کی اور پھر دیکھیں اس کے حضور علیہ السلام کا علم غیب بھی۔ اللہ کے نبی جب کوئی مستقبل کے بارے میں خبر دے نا اس کو پیشن گوئی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پیشن گوئی کی تعریف تو یہ ہے نا کہ جو سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی زبان سے کوئی موتی نکلتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ حقیقت وہی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سیکون امتی بعدی ثلاثون کذابون، میرے بعد میری امت میں ہوں گے 30 جھوٹے۔ 30 کہے، اب 30 پہ دلالت کرتا ہے، نہ 29 پہ دلالت کرتا ہے، نہ 31 پہ دلالت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا 30 جھوٹے میری امت میں نکلیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے میں آ کر کہے گا میں بھی نبی ہوں۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک، کلہم کا موتی اللہ کے نبی نے استعمال کیا، ہر ایک اپنے زمانے میں آ کر کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، مجھے نبی کا سایہ بنا کے بھیجا گیا، مجھے نبی کا عکس بنا کے بھیجا گیا، مجھ پر نبی نے مور لگا دی، ہر ایک یہ گمان کرے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سن لو سارے جھوٹے ہیں، کذابون ہیں، جھوٹے ہیں، لا نبی بعدی، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، انا خاتم النبی جی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی ہو ہی نہیں سکتا، نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو میرے بعد نبوت کا اعلان کرے، جو اس کے نبی ہونے پہ اور صرف گمان کر لے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے نا کہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرنا، ان کے جنازے میں جانا، یہ تو ویسا ہی ہو گیا نا جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے اس کو مسلمان ہے ہی نہیں۔ جہاں تو یہ ہے کہ جو صحابہ کا گستاخ ہو، جو حضور علیہ السلام کا گستاخ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ان میں سے کسی کو کہو تم ان کا زمانہ پالو جو میرے صحابہ کا گستاخ ہے، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ مجلسی نہ۔ یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، یہ تو نچلے درجے کو میں کہہ رہا ہوں، جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانے لیکن آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی کا گستاخ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تجالسوہم ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ بیٹھو ہی نہیں، ان کے ساتھ نکاح ہی نہ کرو، وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر بیمار ہو جائے تو اجازت رکھو، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو۔ ان کا جنازہ پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا، چہ جائے کہ ہم وہ جو ختم نبوت کا منکر ہو اس کے جنازے میں چلے جائیں۔ ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا میں ایک قول آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حالانکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دور آ گیا نا کہ ہم بات پہ ایک دوسرے کے کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ہم نے مشینیں ایجاد کر رکھی ہیں، کوئی بندہ کھڑا ہوگا اگر درود پڑھنا شروع کر دے تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کوئی بندہ اگر کسی انداز سے عبادت بھی کرے تو ہم اس کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے فتوے ہیں۔ امام صاحب کا فتویٰ یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بندے کے اندر اگر مجھے 99 احتمالات کفر کے ملے، 99 احتمالات اس کے اندر 99 نشانیاں پائی جائیں کہ یہ کافر ہے، لیکن ایک احتمال مجھے اگر مومن ہونے کا ملے گا تو میں اس کو کافر نہیں کروں گا۔ پھر میں بیان کر رہا ہوں، ذرا اس کو پہلے سمجھے گا، پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف ان کا قول پہنچاتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، تو امام صاحب کے ذرا قول کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں 99 احتمالات اگر مجھے کفر کے ملے کسی بندے کے اندر، ایک احتمال مومن ہونے کا ملے، میں اس کو کافر نہیں کہوں گا، میں اس کو مومن کہوں گا۔ لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی تو آپ فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نبوت کا اعلان کرے حضور علیہ السلام کے پاس، آپ کے بعد کہے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا اعلان کرے، اب ذرا آگے مسئلے کی نوعیت کو سمجھے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایک بندہ اس کے پاس چلا گیا، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، عقیدہ اس کا پختہ ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، لیکن صرف جا کر اس سے اتنا کہہ لینا
کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل دے. حالانکہ اس کا عقیدہ پختہ ہے کہ نبی کوئی نہیں ہو سکتا، وہ اس کو نبی مانتا بھی نہیں ہے، ماننے کے نظریے سے گیا بھی نہیں ہے. ویسے ہی جا کے اسے کہہ دیا کہ اگر تو نبی ہے تو پھر دلیل دے، اپنی نبوت پہ کوئی دلیل دے. اتنے پائس اور متقی امام صاحب جو فرماتے ہیں کسی بندے کے اندر 99 اگر احتمالات کفر کے نظر آئے، ایک احتمال مومن ہونے کا نظر آئے تو میں کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا. لیکن یہاں آ کے فرماتے ہیں یہ بندہ جو پکا مومن ہے، جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی بھی مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کرتا ہے، اسے جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اسے نبی مانتا بھی نہیں ہے، لیکن صرف اتنا کہہ دیا کہ اگر تو نبی ہے تو پھر دلیل دے. امام صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک کافر ہو جائے. اب یہاں انہوں نے کیوں نہیں کفر کا فتویٰ لگایا؟ مسئلے کی نوعیت تھی تو کفر کا فتویٰ لگایا، جس کو آج ہم آسان لے رہے ہیں، آج ہم اس کو صرف ذمہ داری میں لے رہے ہیں. امام صاحب میں نے اس لیے ساری مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ ذرا اس مسئلے کی نوعیت کو دیکھیں. جہاں کہتے ہیں 99 احتمالات بندے کے اندر کفر کے ہوں، ایک احتمال ان کے مومن ہونے کا مل جائے، میں اس کو کافر نہیں کہوں گا، اس کو مومن ہی مانوں گا. لیکن جہاں بات آ گئی کہ 99 احتمالات مومن کے، ابھی ایک کفر کا اعتبار آیا بھی نہیں میرے اور نزدیک، آپ کے نزدیک، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں کہ یہاں پہ یہ کیوں اس پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں. تو اس نے تو صرف اتنا کہا اگر تو نبی ہے تو بولا ذرا مجھے دلیل دے دے اپنے نبی ہونے کی. اس نظریے کے ساتھ کہا کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو یہ میں رد کر دوں گا ایسے. اس عقیدے کے ساتھ بھی کہا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. پوچھا کہ کیوں؟ اس پہ آپ کیوں کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس نے دل میں خیال کر لیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا. دل میں یہ خیال تو اس کے آ گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، اسی کی تو دلیل مانگ رہے گا کہ دلیل دکھا دی تو میں نبی مان لوں. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ کافر ہے، اب دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. یہ اتنی حساس توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، تو کافی تھا نا یہاں پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کسی بندے کا فرمان تو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے. کافی تھا کہ اللہ کے رسول ہے، آپ کی رسالت کا اقرار ہو گیا، محمد رسول اللہ کا فرض ادا ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف رسول نہیں ہے، وخاتم النبیین، صرف رسول نہیں خاتم النبیین بھی مانو گے. یہ صرف رسول تو باقی بھی میرے رسول تھے، پہلے بھی میں رسول بھیجتا رہا، لیکن ان رسولوں میں اور حضور علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ ان کے بعد رسول آتے رہے، ان کے بعد رسالت کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا. لیکن میرے حبیب کا یہ مقام ہے کہ ان کو بھیجنے کے بعد میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لہذا ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور علیہ السلام تو جب کلمہ خود پڑھایا کرتے تھے اپنے دور میں، جو بھی وقت آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہو، یہ ساتھ یہ پڑھایا کرتے تھے گواہی دو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و انا خاتم النبیین. آدھے جملے کا حدیث اٹھا کر دیکھیے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے. آپ کے والدین آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مکہ شریف میں پہنچ گئے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اپنے والدین کو، اپنے چچا کو، اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، انہوں نے بھی ان کو پہچان لیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، پھر نگاہ نیچی کر لیتے ہیں. حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں زید کیا ہوا، ان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو، یہ کون ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرا باپ ہے، وہ میرا چچا ہے، اللہ یشید کیجئے میرے خاندان کے لوگ. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اٹھ کے ملتے کیوں نہیں ہو، پھر انہیں ویلکم کیوں نہیں کرتے ہو، دیکھ کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں ادب کا، آپ کے ادب کی وجہ سے، آپ کی تعظیم کی وجہ سے. اب یہ طویل حدیث ہے. حضور علیہ السلام جب ان سے ملاتے ہیں انہیں، اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں، ان کے والدین انہیں کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، بڑی مشکل کے بعد آپ ہمیں ملے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے.
یہ آپ کی بارگاہ میں غلام بن کے رہ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت اربوں کا رواج ہوا کرتا تھا کہ بک جایا کرتے تھے تو پھر ساری زندگی غلامی میں گزارتے. میں اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دینا چاہتا ہوں، جتنی مرضی ہے آپ پیسے لے لیں، جتنی مرضی ہے آپ دیت لے لیں، مجھے میرا بیٹا واپس کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں لینے کے لیے آیا ہوں، لے دو اسے. ہاں اگر مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو، مجھے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، تو وہ بھی تمہاری بہتری کے لیے میں لے رہا ہوں، کلمہ پڑھ. جب وہ تیار ہو گئے نا کلمہ پڑھنے کے لیے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے یوں کلمہ فرمایا پڑھو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور صرف رسول نہیں آخری رسول، آخری نبی. جب تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. پتہ چلا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہونا ضروری ہے. ختم نبوت کے عقیدے میں ذرا بھی سقم آیا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے میں قائم و دائم رکھے.